ہماری ہے کربلا یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا حق بات تم کہو تمہاری ہے کربلا قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا یہ ہم نے کب کہا کہ درود پڑھیں بشر کا نبوت کا نور حسین جناب فاطمہ زہرا کے دل کا چین حسین کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج کہا نماز نے بے ساختہ حسین بشر کا درود پڑھیں بابا سے سر اپنا تیرے جفا سے کٹا دیا زمانے کو سجدہ سکھا دیا اس نے بچیو خدا کے لیے اور مرو خدا کے لیے یہ قول تھا تو عمل بھی دکھا دیا اس نے سر اپنا تیرے درود پڑھیں بابا سے ہلکا سا اشارہ تھا جو دروازہ اٹھا یہ فضیلت مختصر ہے قوت انگلیوں کی ساری طاقت بھی علی نے روک لی ورنہ دیواریں بھی کھچ آتی گھر
کسی بات سے ڈرنا اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے یہ یار ساری دنیا کو آزادہ سے ڈرنا کسی بات سے ڈرنا اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی جس کی زنجیر کے جھٹکا سے ڈرنا کسی بات سے ڈرنا تاریخ کے دامن میں ایک حاکم کو گرفتار سے ڈرنا کسی بات سے ڈرنا یا تو چھپ جائے نشان اس لیے لمبا ہے گلا بھیا تمہیں کعبے کے دیوار سے ڈرنا اپنا خنجر درود پڑھیں بابا نے
تقلید کر رہے ہیں وہ سورج کے نور پر جن کو کبھی
سے منہ پیاسے سکینہ کے ملا دے ہیں حسین الوداع کہتے ہیں اور اشک بہاتے ہیں حسین الوداع کہتے ہیں اور اشک بہاتے ہیں حسین جس میں ادہر میں ہے
بھئی رقت چشم سے غم جان کے اوپر ہوگا اور جانے کو سوئے عدم موت کے اسٹیشن پر نقد جان دے کے ٹکٹ لینا میسر ہوگا نقد جان دے کے ٹکٹ لینا میسر ہوگا تو ماسٹر ہوگا اس وقت میں اسٹیشن کا پاس اس کے بھی جانا مجھ کو برابر ہوگا تو ہوں گے عباس ٹرافک کو ملیں گے آ کر اور پاس حیدر کے وہ لے جائیں گے بہتر ہوگا تو شیعہ آل نبی کہہ کے پکارے گے مجھے شیعہ آل نبی کہہ کے پکارے گے مجھے اور وہی آقا میری اس جاؤ کا افسر ہوگا وہی آقا میری اس جاؤ کا افسر ہوگا تو حکم ہوگا اسے فردوس روانہ کر دو اسے فردوس روانہ کر دو بھئی یہ ہمارا ہے کہیں چارج کچھ اس پر یہ ہمارا ہے نہیں چارج کچھ اس پر ہوگا نعرے تو خل آبادی کی گاڑی میں بھی تم پر لازم بھئی اس کے سامان کا پہنچانا مقرر ہوگا اس کے سامان کا پہنچانا مقرر ہوگا تو گھر کے تسلیم وہاں سے میں روانہ ہوں گا کل کے تسلیم وہاں سے میں روانہ ہوں گا بھئی الغرض جانا میرا خلد کے در جانا میرا خلد کے در پر ہوگا اور ڈیوٹی ہوگی جو رزما کی کرے جنت پر مجھ سے کچھ پاس کا طالب کو وہاں پر ہوگا تو جب کہوں گا میں انا عبد علی اللہ والد خلد اسی وقت یہ مستر ہوگا والد خلد اسی وقت یہ مستر ہوگا تو کم ہے مائی فرینڈ بھولے پکارے والله واسبه جبريل خادمه
والسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين المطلوب والمطلوب المقصود الموجودة سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس العالمين ورحمة للعالمين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين بالخاص وآله الطيبين الطاهرين اللغة الميامين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ آیت کریمہ بہت ہی مشہور معروف آیت ہے اور ظاہر اس کے ترجمے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بچوں کے لیے اس کا ترجمہ کر دیا جائے۔ یہ آیت کریمہ جو کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا کا ہر انسان قبول کرنے سے مجبور ہے، اختیار نہیں ہے، مجبور ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ ہندو ہو وہ بھی کہے گا موت آنی ہے، ماننا ہے، یہودی ہو وہ بھی کہے گا موت آنی ہے، مسیحی ہو وہ بھی کہے گا موت آنی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی فرق ہیں، ہر ایک مذہب کا یہی کہنا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ موت آنی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن ایسی تلخ حقیقت جو باپ بیٹے میں جدائی ڈال دے، جو بیوی شوہر میں جدائی ڈال دے، جو ماں بیٹے میں جدائی ڈال دے، اور ایسی جدائی کہ جس کو انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ لیکن اگر ہمارے پاس غم آل محمد نہ ہوتا برداشت نہ کر پاتے۔ اگر ہم دیکھیں انسان کی ولادت سے لے کر آغوش مادر سے لے کر لہد تک انسان کی زندگی کا سفر ایک مشکلات میں گزرتا ہے، لیکن موت کے بعد تو اس کے سفر میں آسانی نہیں ہے۔ لیکن آسانی کب ہوگی، کیسے ہوگی اور کس طرح ہونی چاہیے؟ اب دیکھیں جس روز سے دنیا کو خلق کیا گیا، لاکھوں لوگ آئے اور چلے، اللہ نے کتنے لوگوں کو پیدا کیا، صحیح کروڑوں لوگوں کو پیدا کیا، اتنے لوگوں کو پیدا کیا، سب چلے گئے،
لیکن جیسے جیسے آتے رہے ویسے ویسے جاتے بھی رہے، اور جیسے آئے ویسے مذہب بھی بدلتے رہے، خدا بھی بدلتے رہے، ان کے بت خانے بھی بدلتے رہے، ہر چیز میں تغیرات آتا رہا، ہر چیز میں تبدیل آتی رہے، لیکن یہاں پر دوستوں کا طالب وہ دیکھے گا کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اتنے انسانوں کو پیدا کیا ہے، لیکن تعجب کی بات ہے اور اس کا ایک کمال ہے، انسان کو لاکھوں انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد بھی انسان کی صورت سے صورت نہیں ملتی، انسان کی صورت سے صورت نہیں ملتی ہے، کردار سے کردار نہیں ملتا ہے، اخلاق سے اخلاق نہیں ملتا ہے، کریکٹر سے کریکٹر نہیں ملتا ہے، اتنے لوگ پیدا کیے، بھائی کوئی تو ہوتا جو آپس میں ملتے ایک جیسے ہوتے لیکن نظر نہیں آتے، ایک جیسے اگر ہیں کردار ایک نہیں، اخلاق ایک نہیں، کلچر ایک نہیں، سیرت ایک نہیں، صورت ایک نہیں، لیکن ہم نے تاریخ میں ایسا دیکھا، ایسے بھی ہستیاں دیکھی ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا کہ دیکھو ہم نے ایسے 12 اور 14 بھیجے ہیں جن کی سیرت سے سیرت ملتی ہے، صورت سے صورت ملتی ہے، اخلاق سے اخلاق ملتا ہے، بلکہ یہ نہیں لفظوں کو پڑھ کے یہ کہا جائے جس کے لیے روایت کو نقل کیا ہے علامہ مجلسی نے، البرنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، اللہ نے اتنے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لیکن باہر اس کی کمال قدرت ان 12 کو پیدا کیا، 14 کو پیدا کیا، لیکن اخلاق وہی ہے، سیرت وہی ہے، جو پہلے نے کہا وہی دوسرے نے کہا، جو دوسرے نے کہا وہی تیسرے نے کہا، الی آخر، اول سے لے کر آخر تک یہی ہے، اور جس کے لیے روایت نقل کی جاتی ہے کہ اگر کسی کو معلوم نہ ہو یہ حدیث کس معصوم کی ہے تو آپ ہم میں سے کسی ایک کی طرف نسبت دے سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اتنی زیادہ فضیلت بیان کی ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اگر یہ ہستیاں ہمارے لیے آئیڈیل بن کر آئی ہیں تو ہمیں ان پر عمل کرنا ہوگا، ان کو فالو کرنا ہوگا، ایسے نہیں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے لیے کردار معیار ہے، اس کے لیے اخلاق معیار ہے، اگر ہم صرف اس ذائقے پر توجہ کریں تو دیکھیے گا انسان ذائقہ کب چکھتا ہے، اللہ نے یہ تو بیان کر دیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن میں سوال کرتا ہوں معبود جب تو نے یہ تو بیان کر دیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اس کا ذائقہ کہیں بھی نہیں بیان کیا، آپ دیکھیں کتابوں کو پڑھیں، تفاسیر کا مطالعہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، آپ دیکھیں کہیں نہیں بیان کیا کہ موت کڑوی ہے، میٹھی ہے، کھٹی ہے، ذائقہ کیسا ہے، کون بتائے گا اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ کی قدرت دیکھیے گا، اللہ نے اتنی کھانے پینے والی چیز کو پیدا کیا ہے، سب کا ذائقہ بتایا گیا ہے، ہر ایک کا ذائقہ انسان کو معلوم ہے، انار ہے میٹھا ہے یہ کھٹا ہے، سیب ہے میٹھا ہے، لیمو ہے ترش ہے، اللہ نے ہر چیز کے ذائقے کو بیان کیا، لیکن موت کا ذائقہ کیوں نہیں بیان کیا؟ لیکن ذائقہ معلوم کیسے ہو؟ جو موت کا ذائقہ چکھے گا وہ تو واپس آ کر بتائے گا نہیں، وہ تو بتائے گا نہیں، اور جو چکھنے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی گیا، تو بتائے کون اس کا مزہ اور ذائقہ ہے کیسا، اس کا ذائقہ ہے کیسا؟ مثال کے طور پر میں آپ کے ہاتھ میں سیب دوں، صحیح کہ سیب لیجیے، سیب کو کھائیے، انسان سیب کو چکھتا ہے، اب یہ بتائیے وہ ذائقہ وہ ختم ہوا یا سیب ختم ہوا؟ سیب ختم ہوا، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کو چکھتا ہے وہ چیز ختم
باقی ہے وہ کیسے معلوم ہوگا؟ میٹھا ہے کڑوا وہ بھی تو بتانا چاہیے. آپ دیکھیے گا انسان جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے تکلیف کو پہنچتے ہیں جو بالغ ہو جاتے ہیں. 9 سال میں لڑکی بالغ ہوتی ہے اور 15 سال میں لڑکا بالغ ہوتا ہے. اس 9 سال کا اور 15 سال کے جو معیار اور زمان رکھا گیا ہے یہ زندگی ایک معصوم کی طرح سمجھیے گا. یعنی ان سے گناہ کا تصور نہیں ہوتا ہے اور جب بچے ہیں معاف ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے. تو ان کی زندگی ایک اس پانی کی طرح ہے جو صاف اور شفاف ہوتا ہے. جب آپ ایک گلاس میں پانی لیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے بہت صاف اور شفاف. تو ان کی زندگی اس کی طرح ہوتی ہے. لیکن یہ پانی کیسے بتائے گا کہ رنگ کیسا ہے ٹیسٹ کیسا ہے ذائقہ کیسا ہے؟ وہی تو معلوم کرنا ہے. ابھی پانی آپ کے ہاتھ میں اس کا ذائقہ جیسا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں. ماہ رمضان مبارک چل رہے ہیں تھوڑی تھوڑی گرمی کا بھی احساس ہو رہا ہے. انسان چاہتا ہے کہ شربت بنایا جائے روح افزا ڈالا جائے اور مختلف چیزیں اس سے بنائی جائیں. تو یعنی انسان کے اوپر اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان اس پانی کو میٹھا بنائے کھٹا بنائے پھیکا بنائے. شربت بنائے شکر کم ڈال دے پھیکا ہو جائے گا زیادہ ڈال دے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. تو اس کا ٹیسٹ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کیسا بنائے. ملک الموت آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے کہتا ہے نہیں میرے لیے موت بہت سخت ہے. ملک الموت کہتا ہے نہیں موت سخت نہیں ہے موت کو تم نے سخت بنایا. موت سخت نہیں تھی موت کو تو نے سخت بنایا. جب ہم نے تجھے دکھایا کہ یہ راستہ ہدایت کا ہے یہ راستہ گمراہی کا ہے تمہیں اختیار دے دیا. جب تجھے ہم نے اختیار کامل دیا تو تو گمراہی کی طرف کیوں گیا؟ تو نے اس پانی کو جو شیرین تھا اس کو کھٹا کیوں بنایا اس کو کڑوا کیوں بنایا؟ جب تیری روح کو نکالا جائے تجھے تکلیف ہو. تو معلوم ہوا انسان کی موت کا ذائقہ خود انسان کے اوپر منحصر ہوتا ہے. انسان چاہے اس ذائقے کو اس ٹیسٹ کو اچھا بنائے میٹھا بنائے چاہے وہ کڑوا بنا دے وہ انسان کے اوپر منحصر ہوتا ہے. چونکہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے ہیں. یہ گمراہی کی طرف جاتا ہے اور یہ ہدایت کی طرف جاتا ہے اور آپ کو اختیار بھی دیا ہے. ایسا نہیں آپ مجبور ہیں اختیار دیا ہے. مجبوری کے بارے میں معلوم کیا جائے امام علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے. کیا یہ جاننا چاہتے ہو کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے؟ کیا تو سنو اپنا ایک پیر اوپر اٹھائیے کھڑے ہو جائیے. کہ مولا یہ کیا جاننا چاہتے ہو مجبور ہو یا مختار؟ ایک پیر اٹھا کر ایک پیر پر کھڑے ہو جائیے. وہ شخص کھڑا ہو گیا کہ کتنے مجبور ہو اور کتنے مختار ہو. کہ مولا ابھی تک تو مختار ہوں. کہ جاننے چاہتے ہو مجبور کتنے ہو؟ کہاں کہ دونوں پیر اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ. کہ مولا یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو ممکن نہیں ہے. کہ انسان اتنا ہی مجبور ہے اور اتنا ہی اختیار رکھتا ہے. تو خداوند عالم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے ہیں. گمراہی کا بھی راستہ دکھایا ہے اور ہدایت کا بھی راستہ دکھایا ہے. اب وہ انسان کے اوپر منحصر ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو تقوی الہی میں گزار دے یا اپنی زندگی کو کفران نعمت میں گزار دے یا اپنی زندگی کو ضلالت و گمراہی میں گزار دے. جو اللہ نے بتایا اس پر عمل کرتے چلے گئے وہ اپنی زندگی کو سنوارتے چلے گئے اور جنہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی وہ اپنی زندگی کو گمراہی کی طرف لیتے چلے گئے. یہ ہے جو اللہ کے دستور ہے جو بیان کیے گئے ہیں. تو موت آنی ہے لیکن موت کے لیے ہمیں آمادگی کرنی پڑے گی. انسان جب رات کو بستر پر سوتا ہے
تو بہت خیال رکھتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. اور اگر کوئی مہمان کہیں دوسری جگہ پہنچ جائے، اپنے گھر تو چاہے جیسا بستر ہو سو جائے، لیکن دوسری جگہ پہنچ جائے تو ہر چیز اچھی چاہیے، چادر بھی ہو، تکیہ بھی ہو اور دوسرے وسائل سب چیز فراہم ہو. تو انسان ان تمام چیز کے بارے میں فکر کرتا ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا جب میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو کس طریقے سے اس کو اتارا جاتا ہے، وہ کس طرح اس کا بستر ہوتا ہے. کبھی آپ نے اس بستر کے بارے میں غور کیا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہمیں اس بستر کے بارے میں کیا کرنا چاہیے جو ہمیں قبر میں ملے گا؟ وہاں نہ مخمل کی چادریں ہوں گی، نہ تکیے ہوں گے، نہ گدے ہوں گے، تو وہاں کس طرح ہمیں سونا ہے. تو اس کے لیے ہمیں نامۂ اعمال اپنے صحیح کرنے ہوں گے، اس کے لیے ہمیں کردار اچھا بنانا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اخلاق اپنا اچھا کرنا ہوگا. اگر کردار کو دیکھا جائے تو صاحب کردار ہونا معیار ہے. اگر صاحب کردار ہوگا، اچھا کردار ہوگا، تو اس کی موت جب آتی ہے تو اس طرح ملک الموت اس کو قبض کر لیتا ہے کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے. مثال دی جاتی ہے کہ مومن کی روح کو قبض کی جاتی ہے تو ایسے ہے جیسے ایک پھول سے خوشبو نکل جائے. لیکن اگر اس کے برعکس دیکھا جائے، ایک غیر مومن کی روح جب نکلتی ہے تو ایسے ہوتی ہے جیسے ریشمی کپڑے کو خاردار درخت پر ڈال کر کھینچ دیا جائے تو وہ کپڑا خاردار ہو جاتا ہے. یہ ہے مومن اور کافر کی موت. ہمیں کون سی موت چاہیے یہ ہمیں خود بتانا ہے، اس پر خود عمل کرنا ہے، کون سے راستے پر چلنا ہے. ہمیں کردار، صاحب کردار ہونا چاہیے. صاحب کردار کے لیے ہمیں قوانین الہی پر عمل کرنا ہوگا. کہا جاتا ہے اگر کردار اچھا ہوگا تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. بہت بہت شکر تعریف ہوں. آج دنیا شہرت، عزت، مال، دولت، بلڈنگ، پاور، طاقت اس پر فخر کرتی ہے. سب چیز کیا ہے؟ شجرے، حسب، نسب، قوم، قبیلے، خاندان سب کے سب موقوف ہیں ایک چیز پر، سب کے سب. لیکن اگر کردار نہ ہو، انسان کے پاس اخلاق نہ ہو، انسان کے پاس گفتگو کرنے کا انداز نہ ہو، انسان کے پاس معاشرے میں بیٹھنے کا سلیقہ نہ ہو، تو انسان کو کیا کہیں گے آپ؟ آپ دیکھیے تاریخ میں پڑھیے، کہا جاتا ہے اگر صاحب کردار ہے فرعون کے گھر میں ہو تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہے، اگر بدکردار ہو تو کسی دوسرے کے گھر میں ہو تب بھی نہیں مانیں گے. صحیح؟ تو صاحب کردار ہونا معیار ہے. اگر کردار اچھا نہیں ہے تو انسان گمراہی کی طرف جائے گا. اور انسان جب تک موت نہیں آتی ہے، جب تک اس کی زندگی چل رہی ہے، ہر کام کو کل کے اوپر ڈال دیتا ہے. کا نماز پڑھیے، مولانا کل آئیں گے. کا روزہ ہے، مولانا کل سے شروع کریں گے. کہا یہ قرآن پڑھیے، مولانا جانتے ہیں کیوں پڑھایا گیا. یہ قوم میں ایک ظلم ہے بہت بڑا، ایک اس کی پشیمانی اور کیا کہا جائے، ہم اس کو فقر کہیں، ظلم کہیں. یعنی ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت نہیں سکھاتے، جہاں پر دوسری ایجوکیشن کے لیے فوکس کرتے ہیں کہ یہ پڑھیں، یہ پڑھیں، یہ پڑھیں. ایک بچہ صبح سے شام تک کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے، 8 کتابیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیتا ہے. کوئی وکالت کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹری کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، الگ الگ کورس. لیکن ایک کتاب قرآن کریم جو مسلمانوں کی واحد کتاب ہے، جو مسلمانوں کی مقدس ہے، جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو ہم پڑھنا نہیں جانتے. اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کی کتاب کون سی ہے، کہیں گے قرآن. آپ پڑھنا جانتے ہیں؟ کہ سر دائیں بائیں وہ تو پڑھ نہیں پایا. بس اب چاہے وہ باپ نے نہیں پڑھایا چاہے خود نے نہیں پڑھا، کہیں گے پڑھایا نہیں گیا.
اگر اولاد قرآن پڑھی ہوئی نہیں ہے اور باپ کا انتقال ہو جائے، انصاف سے بتائیے کیا اس کے لیے وہ قرآن پڑھ کر رسالے سے کر سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے صحیح صفات خوانی کر سکتا ہے؟ وہ قرآن نہ پڑھائے اپنی اولاد کو تو مال دولت کس کام کا؟ کہاں کام آئے گی؟ تو قرآن نے کہا ہے ہم نے تمہیں مال دیا ہے، دولت بھی دی ہے، لیکن یہ ہم نے دیا ہے، اس میں انصاف کرتے رہو راہ خدا میں۔ اب راہ خدا میں اگر مال کی ضرورت پڑے مال خرچ کرو، اولاد کی ضرورت پڑے اولاد خرچ کرو، لیکن ہم خرچ کہاں کرتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو خرچ نہیں کرتے، ہم جوڑنے کی سوچتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے ہمیں کل کے اوپر یقین نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کل کے لیے بیلنس بنا کر رکھیں۔ اس کو ایک بہت اچھا جملہ کہا جاتا ہے کہ قابل غور توجہ بات یہ ہے کہ انسان ہر بات کو کل کے اوپر ڈالے، نماز کل پڑھیں گے، روزہ کل رکھیں گے اور قرآن کل پڑھیں گے، لیکن اگر اسی لمحے انسان کو موت آ جائے تو اس لیے کہا جاتا ہے جب انسان نماز ادا کرے تو یہ سوچ کر ادا کرے شاید ایسا نہ ہو یہ ہماری آج آخری نماز ہو۔ جب اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو سوچ کر اپنے رشتہ داروں سے جدا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کل کو ہم ملاقات کرنے کے قابل نہ رہے۔ اس کو ایک کتاب بہلول دانا کے نام سے کتاب ہے، اس میں داستان کے حکایت کو نقل کیا گیا ہے۔ انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے، آخرت کا سوچتا ہی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں کل دیکھا جائے گا، کل دیکھا جائے گا، ارے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کل دیکھا جائے گا، کل میں ایک دن وہ کل آتی ہے جو خود چلے جاتے ہیں لیکن وہ کل نہیں آتی۔ انسان گناہ پہ گناہ کر رہا ہے۔ ایک شخص جس کا نام عبداللہ مبارک یہ ہارون رشید کے زمانے میں رہا ہے، امام موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ اس شخص نے جناب بہلول دانا کا نام سنا کہ وہ کیا ہے بہت زیادہ نصیحت کرتے ہیں اور عقل مند ہیں، دانا کہتے ہیں عقل مند کو۔ تو یہ تلاش میں نکلا کہ بہلول کہاں ملیں گے، تلاش کرتے کرتے صحابہ بیابان میں نظر آئے، آنے کے بعد کہتا السلام علیکم یا بہلول، کہا علیکم السلام یا شیخ، کہا مجھے آپ سے نصیحت چاہیے، کہا تم مجھ سے نصیحت لینے آئے ہو؟ مجھے دنیا کیا کہتی ہے دیوانہ اور تم عاقل، کیا تم نے بھی اپنی عقل کھو دی ہے؟ جو دیوانے سے نصیحت لینے کے لیے آئے ہیں، کہا نہیں مجھے آپ سے نصیحت چاہیے، کہا جاؤ میاں اپنا کام کرو، کسی اور کو تلاش کرو، نصیحت کرنے کے لیے عالم مولوی بہت مل جائیں گے، ان سے نصیحت کریں گے، میں نصیحت کرنے والا نہیں ہوں۔ کہا نہیں سب آپ سے ہی نصیحت چاہیے، کہا نصیحت اگر چاہتے ہو تو میری شرط، میری 4 شرط۔ کہا پہلی شرط کیا ہے بتائیے، 4 شرط کیا ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ جب گناہ کرو تو اس کا رزق نہ کھانا، بہت توجہ، جب آپ گناہ کرو تو اس کا رزق نہ کھانا۔ کبالو یہ تو بہت صاف ہے، دنیا میں کائنات میں جتنی بھی چیز بھیجی گئی ہے ہمارے لیے نعمتیں رحمتیں سب اللہ نے دی ہے، اگر نہیں کھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کب میں نے کہا تھا نا نصیحت چاہیے تو قبول کرنا پڑے گی، کہا چلو قبول ہے پہلے نصیحت کہ گناہ کرو تو اس کا رزق نہ کھانا۔ کہا دوسری شرط یہ ہے گناہ کرو تو اس کی ملکیت چھوڑ دینا، اس کی ملکیت کو چھوڑ دینا، یعنی کیا مطلب بالوں کی تو پہلی بار اس کی سخت ہے، ابھی تک تو بات کھانے لانے پر تھی، اب تو دنیا چھوڑنے کی بات آ گئی، اگر اس کی ملکیت کو چھوڑ دیا تو کہاں جائیں گے؟ یہ زمین یہ آسمان یہ ستارے یہ چاند سب اسی کی خدمت ہے، تو جائیں گے کہاں؟ تو میں نے کہا تھا آئے ہونا دیوانے سے نصیحت لینے کے لیے، وہ پہلے ہی معاہدہ ہو گیا، قبول کرنی پڑے گی، شرط پہلے کی ہے کہ صحیح ہے یہ بھی قبول ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے جب گناہ کرو تو
یہ سوچ کر کرنا کہ کوئی نہ دیکھے آپ کو. اب بھائیو یہ تو بہت سخت ہو چکا ہے, یہ تو دونوں سے بھی سخت ہے, ان دونوں سے بھی سخت ہے. ایسی کون سی جگہ ہے میں جہاں پر جا کے گناہ انجام دوں اور خدا دیکھ نہ رہا ہوں؟ خدا تو ہر جگہ دیکھتا ہے. کہیں تو بہت سخت جگہ ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ نہیں. بات طے ہو چکی ہے, نصیحت ملی تھی, 4 میں نے شرط بیان کی تھی, ابھی 3 ہوئی ہے. یہ تینوں تو قبول. اب چوتھی کیا ہے؟ بعض اللہ فرماتے ہیں چوتھی نصیحت یہ ہے کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اس سے کہنا ابھی کچھ لمحے کے لیے ٹھہر جا, کچھ لمحے کے لیے رک جا, روح کو قبض نہ کرنا. تب آپ لوگ ساری بات ابھی تک سمجھ پائیں. یہ تو ناممکن ہے, یہ تو ناممکن ہے. ملک الموت کو آتا ہے تو وہی لے کر جاتا ہے, یہ تو ممکن نہیں ہے. دیکھو معاہدہ ہوا, شرط بھی ہوئی کہ 4 قبول کرنی پڑے گی. نصیحت کرنے کے لیے آپ نے اصرار کیا, میں نے منع کیا لیکن آپ نہیں مانے. اب نصیحت کی ہے تو آپ کو قبول کرنی, 4 نصیحت ہو گئی, ان پر آپ کو عمل کرنا ہے. اب یہ شیخ عبداللہ مبارک سر جھکا کر زمین پر بیٹھ گیا. کرے تو کیا کرے, جائے تو کہاں جائے. سورہ اعراف آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, جب موت آتی ہے, لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, جب موت آتی ہے نہ وہ جلدی کرتی ہے اور نہ دیر کرتی ہے, کوئی بھروسہ نہیں کب کہاں موت آ جائے. اور موت آپ سوچتے ہیں کہ میں بہت مضبوط قلعے بنا لوں, مضبوط محل بنا لوں اور اس کے نیچے چلا جاؤں تب مجھے موت نہ آئے گی. قرآن کہتا ہے خروج مشیدہ, اگر کوئی محکم مضبوط محل بنا لو تو موت وہاں آئے گی. جناب صاحب نے کہا اے شیخ پشیمان ہو گیا, پشیمان ہو گیا. یہ تو ابھی دنیا ہے, ابھی نامہ اعمال حساب و کتاب سب باقی ہے. جب باہر روز محشر جائے گا اور تیرے نام اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تب کیا ہوگا. تو یہاں سے یہ بتایا کہ دیکھو یہ گناہ کرنے سے پہلے یہ تمام چیزوں کو, 4 چیزوں کو سوچ کر گناہ کرنا, اس کے بعد انسان اپنی زندگی سنوار سکتا ہے. اگر انسان نے ان چیزوں پر توجہ نہیں کی تو پھر وہ یہی کہے گا کہ ہم کل انجام دیں گے, ہم کل انجام دیں گے, ہم کل کریں گے. لیکن جیسے ہی کل آئے گی تو آنے والے یہی کہیں گے کل نفس ذائقۃ الموت. صلوات علی محمد. یہ انسان کے لیے بیان کیا گیا ہے. انسان کو اپنی روح کی تربیت دنیا میں ہی کرنی پڑے گی. اگر یہاں نہیں کی تو آخر میں صرف خسارہ ہی خسارہ ہے, پشیمانی ہی پشیمانی ہے. کردار اچھا ہونا چاہیے. کردار کے لیے ہمارے معصومین کی روایت بیان کی گئی ہے, سیرت انبیاء بیان کی گئی ہیں. کردار کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ مختصر جو بہت مشہور اور معروف واقعہ ہے, ایک ضعیفہ کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے اوپر ہمیشہ کوڑا ڈالا کرتی تھی. 1 دن 2 دن 3 دن رسول راستے سے گزر رہے ہیں, کوڑا ڈال دیا, اگلے دن پھر کوڑا ڈال دیا. لیکن اگر ہم میں سے کوئی ہو, کوڑا تو بہت دور کی بات, ہلکا کسی راہ سے گزر رہا ہوں, کسی راستے سے پانی کی چھینٹ آ جائے, سب جنگ و جدال ہو جاتے. لیکن یہ رسول نے بتایا کہ دیکھو کردار اپنا ایسا بناؤ. رسول گزر رہے ہیں, ضعیفہ کوڑا ڈال دیا, پھر گزر گئے, پھر کوڑا ڈالا, ایسے ہوتا رہا, مسلسل چلتا رہا. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا اس ضعیفہ نے کوڑا نہیں ڈالا. جب وہاں کے پڑوسیوں سے معلوم کیا کہ وہ ضعیفہ جو روز کوڑا ڈالتی تھی آج وہ کہاں گئی, کہا وہ آج بیمار ہو گئی. اسے کہتے ہیں کردار اور اسے کہتے ہیں نمونے عمل جو ہمارے لیے ہے, جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے.
کہا وہ بیمار ہو گئی، جیسے کہ رسول نے سنا وہ بیمار ہو گئی، اپنے قدم کو اس کے گھر کی جانب بڑھایا، جانے کے بعد بات کرنے کے بعد جیسے اس خاتون نے معلوم ہے کہ آپ کون، کہ میں محمد، کہ کس لیے آئے ہو، کہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کی عیادت کرنے کے لیے آیا، کہ نہیں آپ نے دیکھا آج میں بیمار ہو گئی ہوں تو آپ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دشمن کی یہ عقل ہوتی ہے، یہ فکر ہوتی ہے، کہتے ہیں انسان جیسا ہوتا ہے ویسے ہی فکر کرتا ہے، جس کی فکر اچھی ہوتی ہے تو اچھا سوچے گا، جس کی فکر خراب ہوتی ہے تو خراب سوچتا ہے، تو یہ اس کی فکر تھی۔ رسول نے کہا نہیں، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں کوئی انتقام کے لیے نہیں آیا، میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں۔ اب دیکھیں گے جیسے ہی رسول نے کہا کہ میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں، حذیفہ نے کہا ہے محمد میں تیرے ہاتھ پر بیعت کرتی ہوں، میں اسلام کو قبول کرتی ہوں۔ اسلام کو اگر پہچانوایا ہے یا منوایا ہے تو کردار کے ذریعے منوائیے، اخلاق کے ذریعے منوائیے، طاقت کے زور پر نہیں۔ یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ کردار اگر بلند ہے تو انسان دنیا میں بھی بلند رہے گا اور آخرت میں بھی بلند رہے گا۔ امام حسن علیہ السلام کے شاعر سب سے بہترین انسان کائنات میں وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہوگا، کردار اچھا ہوگا۔ اب سمجھ میں نہیں آتا انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا عبادت کے لیے، اخلاق کے لیے، کردار کے لیے۔ انسان نماز پڑھتا ہے کتنی منٹ میں؟ 17 منٹ، 20 منٹ، 17 رکعت نماز ہے پنجگانہ، 20 منٹ، 25 منٹ کوئی زیادہ خلوص سے پڑھ لے، اگر بہت ہی خلوص والا ہو 30 منٹ، اس سے زیادہ خلوص شاید نہ مل پائے 30 منٹ، کیونکہ دو برابر ہونے جا رہا ہے 17 دو 34۔ تو اتنا خلوص اگر ہو جائے تو نماز صرف 20-25 منٹ کی دین۔ اس کے بعد روزہ، صبح سے لے کر شام تک انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ ختم۔ حج انسان کتنے دن کرتا ہے؟ 10 دن، 15 دن، 20 30 دن، اس کے بعد خمس ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس پر خمس کتنی منٹ میں نکالتا ہے انسان؟ خمس 6 میں ہاتھ ڈالا نکال دیا، 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ، یہ سارے مراحل ہیں۔ تو اسلام کہاں ہے؟ دین کہاں ہے؟ کہ دین ہونا چاہیے، دین میں کیا ہے؟ تمام عقائدی اور اصول اور فروع ہونے چاہیے۔ تو یہ تو صرف کچھ مدت کے لیے ہوتے ہیں، کوئی 20 منٹ کے لیے، کوئی 1 دن کے لیے، کوئی 20 دن کے لیے، کوئی 10 سیکنڈ کے لیے، کوئی 20 سیکنڈ کے لیے۔ اس کے بعد کیا کرے؟ امام حسن نے فرمایا اس کے لیے سب سے بہترین چیز اخلاق ہے۔ اخلاق انسان کو منزل کمال پر پہنچاتی ہے۔ اگر کردار اچھا نہیں ہے نا تو اس انسان کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ اگر انسان کا کردار اچھا ہوگا تو والدین سے بھی اچھے انداز سے گفتگو کرے گا۔ اگر انسان کا اخلاق اچھا ہوگا تو والدین کا احترام کرے گا۔ اگر انسان کی تربیت اچھی ہوگی تو والدین اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے ان کی بھی تربیت کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، ہم نے تمہیں مال بھی دیا ہے اولاد بھی دی ہے، لیکن دونوں فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، دونوں کے دونوں امتحان ہے۔ کس طرح اولاد بھی تربیت کر کے آپ بتائیے کیسی تربیت کی؟ امتحان میں پاس ہوئے نہیں، مال دیا، دولت دی، جو سب میرا ہے، صبح سے شام تک محنت مزدوری کر کے میں لے کر آتا ہوں، تو اس میں مال کیسا دوسروں کا حصہ نہیں۔ مال ہم دیکھیں گے آپ نے غریبوں کو دیا ہے یا نہیں، یتیموں کو دیا ہے یا نہیں، فقیروں کو دیا ہے یا نہیں، مسکینوں کو دیا ہے یا نہیں۔ ایک وہ امام جو راتوں کو روٹیاں بانٹتا ہے، جو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ سنت، وہ سیرت کہاں جائے گی؟ مال سے یتیموں کا خیال رکھنا ہماری
ہماری ذمہ داری ہے. مال خرچ کرنا، اولاد کو قرآن پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے. قرآن بھی ایک استعمال کیا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. بیٹی کو دیں گے قرآن صرف اس لیے چونکہ رسم بنی ہوئی ہے. بیٹی پڑھنا جانتی ہو نہ جانتی ہو، قرآن دینا واجب ہے. بیٹی کو ڈاکٹری کرائیں گے، انجینئرنگ کرائیں گے، وکیل بنائیں گے، قرآن پڑھانے کے لیے توجہ نہیں دیں گے. کیوں؟ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے ضمیر مر چکے ہیں. چونکہ ائمہ نے جو بیان کیا یہ کتاب ہے، جو شخص قرآن کی تلاوت کرے گا اس گھر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. جو انسان قرآن کی تلاوت کرے گا اس کی ایک دعا ضرور قبول ہوگی. اور قرآن کے لیے 3 چیزیں بیان کی گئی: تفکر، تدبر، سوچ سمجھ کر پڑھنا. اور ان 3 چیزوں کے ساتھ 4 چیزیں اس کو دی گئی. قرآن پڑھنے والے کے لیے آسانیاں، چہرہ نورانی، دعائیں مستجاب، مشکلات برطرف. صحیح، یہ قرآن کی فضیلت بیان کی گئی ہے. لیکن ہم نے قرآن ناطق کو بھی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کے درمیان میں عمل کر کے دکھایا ہے. تاریخ گواہ ہے، اور یہ تاریخ جو چل رہی ہے شہادت کی ہے، شب قدر کی ہے، جس میں انسان اعمال انجام دیتا ہے تو گناہ اس سے کھل جاتے ہیں، ایسے جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہو. ہر چیز کی اتنی فضیلت اسلام نے رکھی ہے. آپ دیکھیے گا اگر ہم تاریخ کو پڑھیں، کسی تاریخ کی شہادت کے بارے میں، جس نے امام کو شہید کیا اس کے بارے میں دیکھیں، جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم مرادی تھا. کس قبیلے سے تھا؟ قبیلے مرادی. سن 36 ہجری میں امام علی کے ساتھ رہا. کردار دیکھیے گا، کردار اچھا ہوتا ہے تو آخرت بھی اچھی ہوتی ہے، موت میں آسانی ہوتی ہے. انسان کو بدلتے ہوئے لمحہ نہیں لگتا. 36 ہجری میں امام کے ساتھ تھا. 40 ہجری جنگ نہروان کے بعد بھاگا ہوا شخص ابن ملجم امام کے مقابلے پر آ گیا. جب امام اس کو دیکھتے تھے تو ایک آیت پڑھتے تھے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو اس نے سوال کیا، مولا آپ جب مجھے دیکھتے ہیں تو اس آیت کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے لیے بیان کیا گیا ہے، بعض روایت میں صحیح ہے، بعض روایت میں کہ یہ اچھا انسان تھا، قاری قرآن تھا، امام کے ساتھ تھا. 36 ہجری میں اس کے بعد پلٹ گیا. تو اس کو جب دیکھتے تھے تو یہ اس آیت کی تلاوت کرتے تھے. اس نے سوال کیا، مولا آپ جب مجھے دیکھتے ہو تو اس آیت کو کیوں پڑھتے ہو؟ ابن ملجم، تو مجھے قتل کرے گا. کہا مولا میں قتل کروں گا آپ کو، اس سے پہلے کہ میں آپ کو قتل کروں مجھے قتل کر دو. امام کی جملے سنیے گا. امام نے کیا کہا؟ ہمارے یہاں پر عمل سے پہلے سزا نہیں. یہی ہے اگر انسان گناہ انجام دینے کی نیت رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، گناہ بھی انجام نہیں دیا، جو کاتبین ہیں، جو ملائکہ دونوں طرف دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، مہلت ابھی نہیں، ابھی ٹھہر جا، ابھی اس نے انجام نہیں دیا. لیکن اگر وہ کارے خیر کا ارادہ کرے، اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً لکھ دیا جاتا ہے. ابن ملجم عمل سے پہلے سزا ہے. یہی وہ چیز ہے. 19 رمضان مبارک امام علی علیہ السلام اپنے بچوں کے گھر میں مدعو ہوتے ہیں افطار کے لیے. شام کو جب افطار ہوتے ہیں ان کی بیٹی کھانے کے لیے، افطار کے لیے مختلف چیز کرتی تھی. امام کہتے ہیں بیٹی آپ تو جانتی ہیں نا میں افطار میں چند چیزوں سے افطار نہیں کرتا.
یا نمک اور سرما ایک کام کریں، کوفے میں بچے یتیم ہیں، یہ دودھ دہی ان بچوں کو دے دیں۔ امام نے جو سے افطار کیا اور راتوں کو آسمان کے نیچے ٹہل رہے ہیں۔ بیٹی آج وہ وقت آ گیا جس کا مجھے انتظار تھا، بیٹی آج وہ وقت آ گیا ہے۔ بابا آپ بارگاہ الہی میں جانے کی بات کر رہے ہیں، سب کو خبر دی۔ امام جب جیسے صبح نمودار ہوتی ہے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور جو روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ جو مرغابیاں جیسے ہی امام دروازے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں وہ مرغابیاں چلانے لگتی ہے، شاید وہ اپنی زبانی بے زبانی میں کہہ رہی ہو کہ مولا ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو آپ چلے جائیں اور واپس نہ آئیں۔ نہ کہ مرغابیوں نے امام کے کپڑے کو اپنی چونچ سے پکڑ لیا۔ امام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ مشرق کوفہ کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ امام مسجد میں پہنچتے ہیں، دیکھا یہ ملعون شخص اپنے ارادے کے ساتھ مسجد میں سو رہا ہے۔ کاٹے مسجد اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ امام سے دشمن کو بیدار کیا اور امام گلدستہ اذان کر گئے۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند کی، کوفے میں ایک کوہرام وبا ہو گیا۔ بیٹیوں نے کہا سنا آپ نے آواز بابا کی آواز میں ایک الگ ہی طرح نظر آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے قیامت آنے والی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اذان کو تمام کیا اور جیسے ہی مصلی عبادت پر پہنچے نماز کو شروع کیا اور جیسے ہی سر سجدے میں رکھا، یہ ملعون شخص جس ارادے سے رات بھر مسجد میں رکا ہوا تھا اور اپنی تلوار کو ذہن سے اٹھائے ہوئے تھا، اپنی تلوار کو نکالا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ شیر خدا پر حملہ کرنے جا رہا ہے، یہ گھبرایا ہوا شخص چاہتا ہے کہ امام کی گردن پر وار کرے، لیکن ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے امام پر ضرب لگائی، امام کے سر پر لگی، جس سے امام کا سر شگاف ہو گیا۔ جیسے امام کا سر زخمی ہوا، نے مسجد کو پکڑ لیا۔ امام حسن آئے، امام حسین آئے، گود میں لیا، بابا اے بابا۔ امام حسن رونے لگے۔ جیسے ہی قدرے امام حسن کے امام علی کے رخسار پر گرے، امام نے کہا بیٹا حسن رونا نہیں، بیٹا حسین رونا نہیں۔ مسجد سے گھر کی طرف روانہ ہوئے، امام کو لے کر چلے۔ دیکھو میں آہستہ آہستہ پڑھاتا ہوں، ایسا نہ ہو میری بیٹیوں کو جانے سے پہلے خبر ہو جائے۔ امام نے آہستہ آہستہ قدم بڑھایا۔ امام آگے قدم بڑھا رہے ہیں، ادھر بیٹیاں پریشان ہے کہ آج کوئی قیامت آنے والی ہے۔ ایسا لگتا ہے کوئی عجیب منظر پیش آ رہا ہے، جیسے ہی کوفے والے امام کے ساتھ چل رہے ہیں۔ امام جیسے دروازے پر پہنچے، وہاں اہل کوفہ کے لوگوں، ارے تم اس دروازے سے دور چلے جاؤ، ارے میں گھر میں داخل ہونے والا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میری بیٹیوں کی آواز، ان کے گریے کی آواز نامحرم کے کانوں میں پہنچ جائے۔ اہل کوفہ کو معلوم چلے گا، سب وہاں سے جانے لگے۔ اے مولا آپ کو بیٹیوں کی آواز کا اتنا خیال کہ نامحرم کے کانوں میں نہ آ جائے، لیکن کان کربلا کے میدان میں ہو گئے تو وہاں پر دیکھتے یہی کوفہ اور ان بیٹیوں کو بازاروں میں بے مقصد اور چادر پھیلایا جا رہا۔ امام گھر میں داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوتے ہیں ابھی تک تو سب کو
دلانا دے رہے تھے بیٹا حسن رونا نہیں، بیٹا حسین رونا نہیں، بیٹا عباس رونا نہیں، لیکن جیسے ہی گھر میں قدم رکھا بیٹی کو دیکھنے کے بعد رہا نہیں گیا، ایک دم سے اشک سے آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور بیٹی کو گلے سے لگایا، اے بابا ارے یہ کیا ہو گیا، تو بیٹی گلیوں میں آواز بلند ہو گئی، ادخل امیر المومنین، امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا۔ امام نے سب کو نصیحت وصیت کی، امام حسن آئے ان کو وصیت کی، بیٹا حسن تقوی الہی اختیار کرنا، بیٹا حسین تقوی الہی اختیار کرنا، بیٹا عباس امام حسین کے ساتھ رہنا، امر بالمعروف کرنا، نیکی کی لوگوں کو ہدایت کرنا، سب کو الگ الگ وصیتیں نصیحتیں کر رہے ہیں۔ امام کو غسل و کفن کے لیے لے کر چلتے ہیں۔ یہ امام وہ ہیں کہ جو مسکینوں کو یتیموں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، لیکن جب طبیب کو بلایا گیا تھا نا تو طبیب سے معلوم کیا تو طبیب نے امام حسن کے کان میں کہا کہ مولا اب امام زیادہ دن نہیں رہ پائیں گے، بہتر یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو ان کو دودھ پلایا جائے۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ دودھ پلایا جائے تو دروازے پر دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے آسا لیے ہوئے کھڑے ہیں کہ مولا ہم آپ کی خدمت میں دودھ پیش کر رہے ہیں، اے مولا ہم دودھ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ دودھ پیو۔ اے حسن یہ دیکھ رہے ہو یہ بچے کون ہیں؟ ارے یہ وہ بچے ہیں جن کو میں جا کر راتوں کو روٹیاں تقسیم کرتا تھا، جن کے لیے دودھ مہیا کرتا تھا۔ یہ بچے یتیم ہیں، ارے میں نہیں چاہتا تم یتیموں کا دودھ پیو۔ یہ امام ہے جو اپنا کردار دکھا رہے ہیں۔ امام کو غسل و کفن دیا گیا، دفن کیا گیا، جیسے ہی قبرستان سے واپس آئے ایک شخص کھڑا ہوا رو رہا تھا، نابینا تھا، کوئی ہے